الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه واللہ بكل شيء علیم. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبین. اللہ لا الہ الا هو وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون. اسٹریس، پریشانی، ٹینشن، فیوچر کے بارے میں، ریگریٹ پاسٹ کے بارے میں، فیئر آنے والے وقت کا اور غم گزرے ہوئے زمانے کا. وہ بات جو غالب نے کہی تھی، قید حیات اور بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے. عزیز امان، سب سے پہلے اس سلسلے میں جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی جو ہے یہ ایک امتحان ہے. سورۃ ملک میں ارشاد ہوا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. کون ہے وہ؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس نے زندگی اور موت کا یہ سلسلہ بنایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون. پھر اس آزمائش کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہاؤ ڈز ہی ٹیسٹ یو. سورۃ کہف بالکل قرآن مجید کے وسط میں آئی ہے، 15ویں اور 16ویں پارے میں. اس میں فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ. جو کچھ بھی زمین پر ہے یقیناً ہم نے اس کو لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے اتنا پرکشش بنایا ہے، امیزنگ. کیوں؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان سے اچھے عمل کرنے والا کون. لیکن یہ ہے ٹیمپریری. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. یقیناً اس سب کو ہم ایک دن چٹکل میدان بنا دینے والے ہیں، صاف ہو جائے گا، نتھنگ ول بی دیئر. اس امتحان میں اللہ تعالیٰ دو طرح سے آزماتا ہے. کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے. سورۃ فجر کے اندر ارشاد ہے کہ انسان بڑا عجیب ہے. اما اذا مبتلاه ربه واکرمه ونعمه قال ربی اکرمن. کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس پر نعمتوں کی بارش کرتا ہے تو یہ بیوقوف کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر انعام کیا، میرے رب نے مجھ پر مہربانی کی. واما اذا مبتلاه وقدر علیہ رزقه قال ربی اہانن. جبکہ اگر اس کا رب اس کو آزماتا ہے، اس پر رزق کو تنگ کر دیتا ہے تو یہ بیوقوف کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا، نو وے. اس دنیا کا گین نہ گین ہے، اس دنیا کا لاس نہیں لاس ہے. یہ بھی آزمائش ہے، یہ بھی آزمائش. اللہ دے کے آزماتا ہے کہ شکر کرتے ہو کہ نہیں؟ اللہ لے کے آزماتا ہے کہ صبر کرتے ہو کہ نہیں؟
اس میں اصل میں جو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ ایک یقین کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کر رہا ہے، یہ ایک نقطہ ہے. ما اصاب من مصیبت الا nothing befalls except with Allah's permission. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ڈائریکٹ کرتا ہے. کدھر ڈائریکٹ کرتا ہے؟ اپنی جانب. کچھ ملتا ہے تو اسے یاد رہتا ہے کہ یہ مجھے اللہ نے دیا ہے، الحمدللہ، قدر شکر ہے. اور کچھ لوز کرتا ہے تو کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ نے دیا تھا، اسی کے پاس چلا گیا. ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں، we belong to him، اور واپس اللہ ہی کے پاس جا رہے ہیں. عام طور پر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں کسی کی وفات پر، لیکن قرآن مجید ہر لاس پر یہ پڑھنے کی ترغیب دلاتا ہے. کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، ہمارے ایک دوست وہاں پر فیصل آباد میں ڈینٹل سرجن تھے، ان کا جوان بیٹا 17 سال کی عمر کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے بالکل دروازے پر ہٹ ہوا ہے، گاڑی کے ساتھ، بس کے ساتھ، موٹر سائیکل پر. اور یوں سمجھیے کہ سڈن ڈیتھ ہوئی کہ اٹھا کے فوراً ہاسپٹل لے گئے کہ بچ جائے. تو بے حد دکھ میں اس کا بہرحال تھا. موٹر سائیکل کو دیکھ دیکھ کے وہ خراش بھی نہیں آئی. ایک دن، 2 دن اللہ تعالیٰ نے ان کی اہلیہ کو گائیڈ کیا. تو انہوں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کتنے ناشکرے ہیں کہ اللہ نے ہمیں 17 سال اس کھلونے سے کھلایا. ایک کھلونا دیا اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے، اس کی پیدائش پر ہم نے خوشی منائی، اس کے عقیقے پر ہم نے خوشی منائی، اس کے ختنے پر ہم نے خوشی منائی، اس کی بسم اللہ پر ہم نے خوشی منائی. روز سکول جاتا ہوا دیکھ کے خوشی ہوتی تھی، آتا ہوا دیکھ کے خوشی ہوتی تھی. اگر اللہ ہمیں یہ کھلونا عطا ہی نہ کرتا تو کیا کرتا؟ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ کیسے ہوگا؟ یعنی یقین ہو کہ اللہ نے دیا تھا، وہ خود نہیں آ گیا تھا بیٹا، اللہ نے دیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون، جس نے دیا تھا اس نے لے لیا. سینس آف ڈپارچر تو رہے گا، لیکن غم جو ہے آدھے سے زیادہ بلکہ اس سے کہیں زیادہ ختم ہو جائے. لیول ہے. کوئی صرف اسی پر ہوگا کہ چلیے اللہ نے دیا تھا، اللہ نے دے دیا. کوئی اگر اس سے بڑھ کر شکر بھی ادا کرے گا، جیسے ان کی اہلیہ نے سجیسٹ کیا کہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے، تو اس سے تو بالکل غم ختم ہو جائے. تو جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ڈائریکٹ کرتا ہے. بحیثیت مسلمان ہم سب کا ایمان ہے نا کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. دیکھ واٹس دی پرابلم یہ ہے کہ ہمیں بھول جاتا ہے کہ اللہ نے کیا ہے. یعنی میں درس دے دوں گا اس موضوع پر، خطاب کر دوں گا اس موضوع پر، لیکن جب مجھے کوئی پرابلم پیش آئے گی، میں کوئی لوز کروں گا، تو اس وقت پر مجھے بھول جائے گا کہ اللہ نے کیا. لیکن اگر اللہ یہ مہربانی فرمائے اس وقت مجھے یاد دلائے کہ اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، then there is no stress. اور it continues. یہ آپ نوجوانوں کے ہر ٹیسٹ پر سٹریس ہے، ہر سٹیج پر، سب سٹیج پر سٹریس ہے، ہر امتحان پر سٹریس ہے، ہر پروفیشنل پر سٹریس ہے. پھر اب دور بدل گیا، اگلا سٹریس ہے کہ اب تو MBBS کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جب تک آپ پوسٹ گریجویٹ نہیں کرتے.
پھر پوسٹ گریجویشن کس سبجیکٹ میں کی جائے، کیا کیا جائے، ڈپلوما کافی ہوگا کہ ایف سی پی ایس سی کرنا پڑے گا، اور پھر امتحانوں کے چکروں سے نکلے پھر نئے پارٹ 1 کے چکروں میں پڑ جاؤ، پھر پارٹ 2 کے چکروں میں پڑ جاؤ، اور پی ایم ڈی سی ہے کہ بس اس کو لمبا سے لمبا کھینچتی چلی جا رہی ہے. ہر آنے والا دن جو ہے وہ ایک نیا اسٹریس ہے. اصل میں کرنے کا کام کیا ہے کہ جو میرے ذمے ہے میں وہ کر دوں، باقی اللہ مالک. اگلی آیت جو ہے وہ کیا ہے، واطیع اللہ واطیع الرسول، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو. یہ دو سائڈ بائی سائڈ چیزیں چلیں گی. سورۃ تغابن کی آیت ہے، اس سے اگلی سورت ہے سورۃ طلاق. اب طلاق بڑا سٹریسفل ایونٹ ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے، بلکہ دونوں خاندانوں کے لیے. جس کی بچی کو طلاق ہو رہی ہو ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، اور جن کا بیٹا جو ہے وہ اس کشمکش میں ہو وہاں بھی وہ سارا گھر جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس پر کیا کہتا ہے، من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا وے آؤٹ نکالے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. کتنا بڑا انعام ہے. اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ مت دو، اللہ پر بھروسہ اور اللہ کی اطاعت، یا اللہ پر بھروسہ اور اللہ سے تقویٰ، اللہ سے ڈرنا کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اس کی نافرمانی نہ کروں. باقی جیسے طلاق کا ایشو ہے کہ وکلاء پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ تم یہ سٹانس اختیار کر لو، یہ پوزیشن لے لو، عورت پر یہ جھوٹا الزام لگا دو، کہتے ہیں تم مرد پر یہ الزام لگا دو تب یہ کیس لیا تم جیت سکتے ہو. اس پہ انسان کا ایک نہیں، میں کسی پر زیادتی نہیں. باقی پھر وکیل کہتا ہے کہ پھر ایسے آپ کیس نہیں جیت سکتے. آپ کہیں اللہ مالک. اللہ تعالیٰ یعنی جو وکیل کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی کوئی پوزیشن، اللہ تعالیٰ وہ کر دے گا. کوئی نئی سچویشن لے آئے گا، کوئی نیا اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھ کے نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ کا علم بھی کامل ہے، میرا علم موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی کامل ہے اور میں حضرت آدمی ہوں. دعائے استخارہ کے اندر وہ الفاظ ہے کتنا خوبصورت، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ. تو کیپیبل ہے، میں انکیپیبل ہوں. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ. تو جانتا ہے میں کچھ نہیں جانتا. وَإِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اور تو چھپی باتوں کا جاننے والا ہے. لہذا ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري. یعنی کسی بھی معاملے میں یو آر ان اے فکس کہ کیا کروں، should I go for it or leave it. اپنی سی تحقیق کرے اور پھر استخارہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے، مشورہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے کہ should I leave it or go for it. اور پھر جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے go for it. انشاءاللہ you will never be disappointed. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ محسوس ہو کہ نہیں دل نہیں ٹھکرا لیو اٹ، اور اس کو سمجھو کہ یہ میرے دل میں اللہ نے ڈالا ہے کہ لیو اٹ، اور اگر دل جھکے کہ نہیں ٹھیک ہے گو فار اٹ، انشاءاللہ ٹھیک ہوگا. یقین سب سے بڑی چیز. اور سورۃ حدید میں 27ویں پارے کی آخری سورت میں وجہ بیان کی گئی کیا اس بات پر یقین رکھو کہ کسی بھی واقعے سے پیش آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے وہ واقعہ علم میں ہوتا ہے اور اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں. اللہ کیوں بیان کرتا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ.
تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر مایوس نہ ہو جایا کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ تمہیں عطا کرے اس پر اترایا نہ کرو. جو اللہ دے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرو کہ الحمدللہ اللہ نے دیا ہے. جو چھن جائے یقین رکھو کہ اللہ نے لیا ہے. نو اسٹریس. فیوچر کے بارے میں کوئی اسٹریس نہیں، پروفیشن کے بارے میں کوئی اسٹریس نہیں، امتحان کے بارے میں کوئی اسٹریس نہیں. آپ نے اپنی سے محنت کی ہے، اللہ مالک. سبھی بھی آ جائے گی، کوئی بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو خیر رکھے گا. اور یہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، کوئی پروفائل آپ بنا کے دیکھیں، جتنے بھی ایمیننٹ فزیشینز اور سرجنز ہیں ان کا آپ ایکڈیمک کیریئر دیکھیں، جو بھی ٹاپرز ہیں وہ پریکٹیکل لائف میں اتنے سکسیسفل نہیں. وہ ڈگریاں ہوتی ہیں، گولڈ میڈل نظر آتے ہیں، لیکن دے آر نیدر گڈ فزیشینز نار گڈ سرجنز. جو نامور سرجنز اور فزیشین ہیں، ایکسیپشن کوئی ہوگی اس میں، لیکن موسٹ آف دیم یو ول فائنڈ کہ وہ میڈیوکرز ہیں، سپلیوں والے ہوں گے. اگر سپلی نہیں بھی آئی تو کوئی بہت ہی بریلینٹ نمبر لینے والے اور بہت ٹاپ کرنے والے نہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں کوئی آپ کو سپلی دے رہا ہے تو اس یہ جان کر کے میں نے تو بہرحال اپنی سی محنت کی تھی، اگر اللہ کو یہی منظور ہے تو اسی میں کوئی خیر ہوگا. اور جب انسان دوبارہ اس سبجیکٹ کو پڑھتا ہے تو بعض اوقات کوئی چیز کلک کرتی اور ہر ڈاکٹر کی کوئی خاص بات ہوتی ہے جو اس کو کلک ہوئی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ پہلے اس کو دیکھتا ہے. شاید اللہ تعالیٰ دوبارہ پڑھ رہے ہو تو وہ کوئی ایسی کام کی بات آپ کو کلک کرائے کہ جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ شہر کے سب سے نامور سرجن بن جائیں، آپ شہر کی سب سے بڑی گائنیکولوجسٹ بن جائیں. کیا پتا؟ یہ یقین رکھنا کہ جو کچھ بھی کیا ہے اللہ نے کیا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا. آپ نے کتنی محنت کی ہو، کتنا ہی آپ ریگولر رہے ہو، لیکن امتحان میں آپ کنفیوز ہو گئے، اور کتنے ہی بڑے بڑے انٹیلیجنٹ بچے بچیاں کنفیوز ہو جاتے. یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ کئی دفعہ ایف سی پی ایس میں پارٹ 1 میں کلیئر کرنے والے جو ہے وہ ٹاپر جو ہیں وہ بیٹھے کرتے ہیں، اور ایم بی ایس میں سبزیاں لینے والے جو ہے وہ فرسٹ ٹیسٹ میں پارٹ 1 کلیئر کر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیسے کمپنسیٹ کرتا ہے؟ لیٹ ہم ڈو ہز جاب. اور آپ کنسنٹریٹ اس پر کریں کہ آئی شوڈ ڈو مائی جاب. اللہ کو مشورے نہ دیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مشورے نہ دیا کرو، اس کو ٹیچ نہ کیا کرو. بس اللہ سے مانگو کہ مجھے یہ چاہیے، کیسے؟ ہی نوز ہز جاب ویری ویل، کہ وہ ایسے دے گا کہ ایسے دے گا. لیٹ ہم ڈو ہز جاب. یقین ہو آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا کام آتا ہے. آپ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں. آپ کو چاہیے اب مانگو اس سے. لڑکے مانگے دے، تو میرا رب ہے میں تیرا بندہ ہوں دے مجھے، یا بتا میں کہاں جاؤں، تجھ سے مانگنا دے، تیرے پاس ہے. دیکھیے میں نے آپ کو پیمنٹ کرنی ہے، میں پیمنٹ کہاں سے کروں گا؟ مجھے اندازہ اچھا کل مجھے فلاں جگہ سے پیمنٹ ہوگی تو میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گا، لیکن اگر مجھے پیمنٹ نہیں ہوگی تو میں آپ کو خواب پیمنٹ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کہیں سے لے کے نہیں دینا، اس کے پاس ہے، سمپلی آرڈر کرنا. اس میں سینکشن ہو گئی، جاب ڈن. مانگو سے. باقی اس ینگ ایج کے سٹریسز میں جو ایک بہت بڑا سٹریس ہوتا ہے وہ شادی کا سٹریس ہوتا ہے. یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے انسان کی زندگی کا کہ انسان ایک پارٹنر آپٹ کرتا ہے. اگر میچ ہو گیا تو زندگی مزے کی گزرے گی، اور اگر مس میچ ہو گیا تو دنیا ہی جہنم بن جائے گی. ہے کہ نہیں ایسا؟ لہٰذا یہ بڑا جینوئن سٹریس ہے. ہر سوچنے سمجھنے والا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی سوچ دی ہے اتنا اسٹریس زیادہ ہوگا. اور یہ بڑا ایک بنیادی سا اصول ہے.
اگر آپ سائیکیٹری کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان سے پوچھیں یا خود جا کر کوئی سائیکیٹری وارڈ میں جا کر کوئی پروفائل اکٹھا کریں, کوئی ڈیٹا اکٹھا کریں, تو بڑے مزے کی بات آپ کے سامنے آئے گی کہ آلموسٹ سارے جو سائیکیٹرک پیشنٹ ہیں یا مینٹل پیشنٹ ہیں, مینٹل ڈس آرڈر والے, دے آر آل انٹیلیجنٹ. پنجابی کے محاورے ایسے نہیں بنے ہوتے, عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ, اور عقل ہوئے تو سوچیں ہی سوچا. یہ سوچ, جتنی سوچ زیادہ ہوگی اتنی اسٹریس زیادہ ہوگی. اب آپ کی سوچ اگر تیز کام کرتی ہے تو آپ سے 100 قدم آگے چل رہی ہوتی. اگر آپ کی سوچ سلو ہے تو کم سے کم آپ کو فیوچر کے بارے میں تو کوئی مسئلہ نہیں, صرف آدھا رہ جائے گا, پاسٹ ہو, یہ لوز ہو گیا, یہ خراب ہو گیا, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا. لیکن جتنے آپ انٹیلیجنٹ ہیں اتنے ہی آپ کو وہ سوچتے رہو پریشان. اس کو بھی اللہ پر چھوڑیں, اللہ کا کوئی حکم نہ توڑیں. یعنی ویسٹ نے جو آپ کو پٹیاں پڑھائی ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرو, اب اس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے ذرا علیحدہ بیٹھو اس لڑکی کے ساتھ جس سے آپ نے شادی کرنی ہے, دین آپ کو اس کی اجازت نہیں. یہ نہ کریں. باقی جو تحقیق کرنی ہے آپ وہ کر لیں, فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیں, باقی اس کے ملنے والوں سے پتہ کروا کے اس کی عادات وغیرہ کے بارے میں ایک اسسمنٹ کر لیں. باقی اللہ پہ چھوڑیں, استخارہ کر لیں کہ اللہ یہ میری پرپوزل ہے, تو بتا تو اس کو اپروو کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اگر اپروول آ جائے تو گو ایڈ, اپروول نہ آئے بس ایسا ہے. اسی طرح ایک بہت بڑا سٹریس جو ہے وہ ینگ جنریشن کا, وہ جنسی جذبہ ہے, خاص طور پر مردوں کے اندر, لڑکوں کے اندر. عورتوں کو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ مردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ کتنا اسٹرانگ رکھا ہے. قرآن مجید میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں فرمایا گیا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. کے لیے پرکشش بنا دی گئی ہیں ان کی ان خواہشات کی محبتیں کہ جو انہیں لائق ہیں, عورتوں سے, بیٹوں سے, سونے چاندی کے ڈھیر یعنی مال و دولت سے, عمدہ نسل کے گھوڑوں یعنی برانڈڈ رائڈ سے, اور مویشی اور کھیتی سے. اس آیت کو جب میں نے ہاؤس جاب کے دوران پڑھا, آئی واز ریئلی امیزڈ. میرے دل نے گواہی دی کہ یہ واقعی میرے رب کا کلام ہے جس نے مجھے بنایا, اس لیے کہ اٹ واز دا ٹرو پکچر آف مائی. آپ دیکھ لیں, ہم میں سے ہر شخص جو ہے جو آن دس سائڈ آف دا فینس ہے وہ دیکھے کہ واقعی صحیح پکچر ہے کہ نہیں. یعنی مردوں کی 99% جو موومنٹ ہے وہ وومن اورینٹڈ ہوتی ہے. کہاں کہاں یہ جا کر پریشانی ہوتی ہے انسان کو, یعنی لباس پہنا تو خیال یہ یعنی آئے بغیر نہیں رہتا, چل رہا ہے تو یہ خیال, سفر کر رہا ہے تو کہیں دور کوئی خواتین بھی سفر کر رہی ہیں تو دو دوست بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں تو تھوڑی دیر میں یہ خیال آ گیا پتہ نہیں ہم جو گپ شپ لگا رہے ہیں ادھر اپریشیٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. حالانکہ مقصد کیا ہے نہ دیکھیں, لیکن بس اللہ تعالیٰ نے کیسا عجیب امتحان رکھا ہے کہ عورت مرد کے لیے مطلقاً اٹریکٹیو ہے. عورت ہو بس ینگ لوکنگ ہو, خواہ بوڑھی ہو, گوری ہو کالی ہو, موٹی ہو پتلی ہو, خوبصورت ہو یا بدصورت ہو, مرد کے دل میں اس کے لیے کشش ہے. ویئرز معلوم ایسا ہوتا ہے, میں معلوم ہوتا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئی ہیو نیور بین اے وومن. لہذا ایگزیکٹلی یعنی فیمینن نیچر کیا ہے یا اس کے جذبات کیا ہے آئی ہیو نو آئیڈیا. دور سے ایک اسسمنٹ ہے یا قرآن مجید کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یعنی جو کچھ میں پڑھتا ہوں اس کی روشنی میں میں بات کر رہا ہوں کہ اندازہ یہ ہے کہ سورہ یوسف کے ذریعے جو قرآن مجید نے یہ بات بتائی ہے کہ شہر کی عورتیں جب یہ واقعہ پیش آیا
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی مالکن جس کے ہاتھوں میں وہ پلے تھے اس کے لیے بھی وہ ارریزسٹیبل ہو گئے، اور اس نے ایک اٹیمپٹ کی انہیں ٹریپ کرنے کی، ان سے خواہش کا اظہار کیا، اور وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں گائیڈ کیا اور وہ وہاں سے بھاگے۔ تو اس کے شوہر نے مٹی پانے کی کوشش کی۔ قرآن مجید کے الفاظ بڑے پیارے ہیں، یوسف و عارضان یوسف چل جان دو مجھ سے مٹی پا، ساتھ اگر اس کو بھی ڈانٹا بس تفریلی ضروری کی نبی کنت من الخاطئین، جب تم نے گناہ کی معافی مانگ کوئی خطا کار ہے۔ لیکن پبلک میں یہی شو کیا جاتا ہے ہمیشہ، جب بھی چھوٹے بڑے کی لڑائی ہوتی ہے کہ مجرم چھوٹا تھا بڑا بے قصور تھا، وہی ہوا بعد میں۔ لیکن وہ مٹی نہیں پئی۔ سیکس اسکینڈلز کی ایک خاص نفسیات ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ شیطان انسان کو پٹی پڑھاتا ہے کہ کیوں پتہ لگا وہ ایکٹ کر رہا ہے، لیکن اٹ از نیور سو۔ لہذا ہوا کیا؟ قرآن مجید میں اس کا بھی نقشہ کھینچا ہے، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين۔ شہر کی عورتیں کہنے لگی، ارے دیکھا تم نے، سنا تم نے، وہ فلانے وزیر کی بیوی غلام سے انوالو ہو گئی، اور معلوم ہوتا ہے پردے سے ادھر گئی۔ اب یہ ایک بڑی عجیب نفسیات ہے، یہ اس پر ذرا غور کر لیں کہ میں نے کہا نا کہ عورت مرد کا ویک پوائنٹ ہے۔ مرد کے کلوز کانٹیکٹ میں کوئی بھی غیر محرم عورت رہے گی تو آج نہیں تو مرد کل اس سے جا کے سلام دے ہی لے گی، وہ اس کی اپنی کزن ہو، بیوی کے کزن ہو، بیوی کی بہن ہو، اور کوئی رشتہ دار ہو، دوست کی بیٹی ہے تو پھر دوست کی بیٹی بھی ہوگی، غیر محرم ہے۔ آپ کو بے شمار واقعات ایسے مل جائیں گے۔ یعنی میرے علم میں آیا کہ ایک بچی کو کوئٹہ میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا، تو اس نے اپنے دوست سے ذکر کیا کہ وہ یار وہ اکیلی وہ کہاں رہے گی۔ اب اس کا وہاں پر کنسٹرکشن کا بزنس تھا، کہنے بھتیجی میری میرے کو رہ لے، اور ہوا کہ انجام کیا ہوا، دونوں کی شادی بھی ہو۔ یعنی یہ جو ہے یہ وہ فیکٹ، ہارڈ فیکٹس آف لائف ہے جن کو آپ کو ریکگنائز کرنا چاہیے۔ کوئی عمر کا فرق نہیں، کلوز کانٹیکٹ میں ہے اور پھر مہربان ہے، اتنا فیور کر رہا ہے، لوک آفٹر کر رہا ہے، اب وہ ممنون احسان بھی ہے اس کی، ہو گیا۔ تو مرد جو ہے، یعنی جہاں بھی کوئی جوان عورت گھر میں کام کرتی ہوگی، کہ آپ کان کھول کے سن لیں، اپنی آسانی کے لیے کبھی بھی گھر میں کسی جوان عورت کو آپ اپوائنٹ نہ کریں جو آپ کی عدم موجودگی میں گھر پر ہو، اور آپ کے میاں صاحب کے ساتھ اس کی کوئی نہ کوئی سلام دعا ہو سکتی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں چند چڑھے ہوئے ہوں، چھوٹے لیول پر ہوں، بڑے لیول پر ہوں۔ ویئر آپ کو ہارڈلی ایسا آپ سنیں گے کہ کوئی خاتون خانہ جو ہے اپنے نوکر کے ساتھ انوالو ہو۔ لیکن یہاں کیا تھا؟ اب انہیں بھی پتا تھا کہ ہمارے گھروں میں تو غلام ہے، ہمیں کبھی ایسی ٹیمپٹیشن نہیں ہوئی، اور اس عورت کو بھی جانتے تھے کہ وہ عورت ایسی ہے نہیں، لہذا they were very certain کہ ہو نہ ہو کہ منڈا کو اسپیشلی ہونے۔ لہذا قرآن مجید نقشہ کھینچتا ہے کہ فلما سمعت بمکرہن، کہ جب اس عورت نے ان کی یہ باتیں سنی، اس تک پہنچی، تو اس نے ان کو بلا بھیجا، ان کے لیے ایک ریسیپشن ارینج کی، کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک وزیر کی بیوی کی دعوت پر کون عورتیں آئیں گی؟ دوسرے وزیروں کی بیویاں ہی ہوں گی نا، بھوکی عورتیں تو نہیں ہوں گی۔ اب وہاں جو عورتیں آئی تھیں وہ کیا کر رہی ہوں گی؟ کبھی غور کیا کیوں؟ آپ اپنے اوپر قیاس کریں کہ آپ وہاں جا کے اس محفل میں کیا کریں گے؟ یعنی میں ایزیوم کرتا ہوں کہ وہ جا کے ایک دوسرے سے پوچھ رہی ہوں گی، ارے میں سے بڑا وہ لڑکا کون سا ہے؟ تم نے یوسف کو دیکھا؟ بڑا یوسف کون سا ہے ان میں سے؟ وہ کہتے مجھے نہیں پتا، اور تمہیں پتا ہے؟ تمہیں پتا ہے؟ یعنی ساری جو خودخودی ہے اندر وہ کیا ہے کہ منڈا کو خاص ہی ہونا ہے، یہ تو نہیں منڈے منڈوں ہوتے۔ اور وہ بھی بڑی استاد عورت تھی، اس نے حضرت یوسف کو کہیں کچن میں مصروف کیا ہوا تھا۔ اب سب دسترخوان لگ گیا، پہلا آئٹم کھانے کا وہ کاٹنے کا بھی دے دیا، چھری کانٹا بھی ہاتھ میں پکڑا دیا، کہا بسم اللہ کریں۔ اور جب انہوں نے کاٹنا شروع کیا، وہ ظاہر ہے کہ وہ ڈھونڈ تو رہی تھی ساری یوسف کو، ہاف ہارٹیڈلی ادھر ادھر دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ کاٹ بھی رہی ہیں، اور اس نے پیچھے کی طرف دیکھا، یوسف ذرا گل سنی۔ اب کیا ہونا تھا
کہ ہر عورت نے غیر ارادی طور پر کاٹتے کاٹتے پیچھے مڑ کے دیکھنا تھا. تو دیکھا تو کیا ہوا کہ سیب کے ساتھ یا کیک کے ساتھ تھوڑا ہاتھ کو بھی کٹ لگ گیا. اور عورتوں کی زبان پر الفاظ کیا ہے, حاشا للہ فلما رائنہ اخبرنہ, جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیران رہ گئی. قلنا, کہنے لگی, حاشا للہ, ہے اللہ, ما ھذا بشرا, یہ تو کوئی انسان معلوم ہی نہیں ہوتا, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی بڑا باعزت فرشتہ ہے. اب وہ بھی شیر ہوئی. دیکھا تم نے اپنا حال, بڑی باتیں بنا رہی تھی. دیکھا, یس آئی ڈیڈ, میں نے واقعی اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا, لیکن فاستعصم, اس نے اپنے آپ کو تھام کے رکھا, اور اب بھی میری بات نہیں مانے گا تو جیل بھیج دیا جائے گا. اب اس پر جو رسپانس دکھائی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے, وہ ہے ہم مردوں کے لیے ہدایت. ٹارزن نہیں بنے, کیا میری اسٹرانگ, میں نے پہلے بھی رسپونڈ نہیں کیا اور اب بھی نہیں کروں گا, بے شک وہ ننگی ناچ رہی ہے میرے سامنے. ہینڈز اپ کیا اللہ کے سامنے, رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, ربا جب مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اور اگر تو ان کے مکر و فریب کو, ان کی چالوں کو مجھ سے پرے نہیں ہٹائے گا, أَصْبُ إِلَيْهِنَّ, تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا, وَأَكُن مِنَ الْجَاهِلِينَ, اور جذباتی ہو جاؤں گا. یہ ہے ٹو فیس دا ریالٹی. کبوتر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے, تو بلی تو نہیں مرتی اس سے. وین وی ٹیک دس لائٹ, تو کوئی مسئلہ نہیں, کچھ نہیں ہوتا. تو پھر ہم مارے جاتے ہیں. سب سے پہلے یہ ریئلائز کریں کہ عورت ہمارا ویک پوائنٹ ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کچھ مرد کسی جگہ پر بیٹھے ہوں اور دیوار کے پار, پردے کے پار کوئی پیسج ہو جہاں سے لوگ گزر رہے, سینکڑوں مرد گزر جائیں گے, یو وانٹ ٹیک اینی نوٹس آف دیٹ. ایک عورت کے پاؤں کی آہٹ کی آواز بھی آئے گی تو بشمول سفید داڑھی کے میرا بھی جی جائے گا کہ میں دیکھ ہی لوں گی کون عورت. ہوتا کہ نہیں ایسا ہوتا؟ سب سارے لا رہے ہیں. ویئرز عورتوں میں ایسا نہیں ہوگا. میں کہ دلچسپ آپ کو بتاؤں بات کہ یہ نیو یارک میں ایک نشست تھی, تربیت نشست, نعمان علی خان بھی اس میں تھے. میں پڑھا رہا تھا, میں نے یہ بات کی تو نعمان کہتے ہیں کہ نہیں, ہم نے عورتوں لڑکیوں کو بھی دیکھا ہے لڑکوں کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہوئے. میں کہ ناٹ ایوری بوائے, اونلی ہینڈسم بوائے. کہتا یس. تو نارملی عورت مرد کا ویک پوائنٹ ہے, لیکن مرد عورت کا ویک پوائنٹ نہیں ہے. عورت کا ویک پوائنٹ اللہ نے بچے کو بنایا ہے. قیامت کا دن جب ہوگا, وہ زلزلہ آئے گا, تو قرآن مجید میں سورہ حج میں بیان کیا گیا ہے کہ اس دن عورت اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی. یہ محاورہ ہے چائلڈ کیئر کا, مامتا کا. اب پریکٹیکل سوال ہے کہ بچہ کیسے جائے. یعنی آپ کپڑے پہنیں گے صبح کالج آنے کے لیے تو خیال آئے گا کہ پتہ نہیں کڑی کو دیکھے گی نہیں دیکھے گی. ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. ایک سادہ سا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. ویئر فار یور کنوینئنس اینڈ یور چوائس. یعنی اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جس کا جی نہ چاہے مجھے دیکھنے کو وہ نہ دیکھے, جو مجھے نہیں دیکھنا چاہتا نہ دیکھے. اور کبھی بہت زیادہ ہی مزہ آئے کہ آج تک بیجا ہو جائے گی, اس دن آپ کپڑے چینج کر لیں. دیٹ ول ہیلپ. اس جذبے کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی آپ کو. بی پریکٹیکل. انشاءاللہ آہستہ آہستہ یعنی وہ کنٹرول میں آ جائے گا جذبہ آپ کا. پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیا بندوبست کیے ہیں ہمارے لیے. نماز کے لیے طہارت کو فرض کیا, اور جب بھی یعنی عورت کا خیال بھی آئے گا اس میں انسان کے اندر کچھ ارتعاش پیدا ہوتا ہے, اور اس سے پروسٹیٹ سیکریشن جو ہے وہ باہر نکلتی ہے, وضو ٹوٹ جاتا ہے. آپ نماز کی پابندی اپنے اوپر لازم کریں گے تو انشاءاللہ خود بخود آپ اس کو اوائڈ کریں گے. جہاں وہ لڑکی کو آ رہی ہے آپ کہیں گے یار وضو ہے, میں نہ توڑ بیٹھیں گے, گھوم کے بیٹھتے ہیں. خاص طور پر جس لڑکی کے ساتھ آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ کبھی رہی ہو,
اب آپ کو توبہ کی توفیق ملی ہے تو نیور ایزیوم کہ جی بس توبہ کر لیا میں نے، کبھی نہیں ہوگا. یعنی بار بار جی چاہے گا کہ کم سے کم اس سے پوچھنے کو اس کا کیا حال ہے، اس نے بھی توبہ کر لی، کیا ضرورت ہے آپ کو پوچھنے کی. اوائڈ کریں اس کو، کیا ضرورت ہے اس کو پوچھنے کی. نہ ای میل سے پوچھیں، نہ ٹیکسٹ میسج سے پوچھیں، نہ ڈائریکٹلی پوچھیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو خواتین کو جو سارے پابندیاں لگائی ہیں ستر و حجاب کی، سیگریگیشن کی، ان کا خلاصہ میں بتاتا ہوں آپ کو. خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے روٹی، کپڑا، مکان اور عزت و آبرو کی حفاظت مرد کی ذمہ داری بنائی ہے، اور اس پر پابندی لگائی ہے کہ تم پہلے عورت کی ان سب چیزوں کی گواہوں کی موجودگی میں گارنٹی دو، ذمہ داری قبول کرو، یعنی نکاح کرو، دین پرسو پر. مرد کیا چاہتا ہے؟ مرد یہ چاہتا ہے کہ میں عورت سے انجوائے تو کر لوں ایٹ اینی لیول. گپ شپ بھی تو انجوائمنٹ ہے، انجوائے تو کر لوں لیکن جسٹ فار اے کپ آف ٹی. صرف ایک پھول پیش کر کے، پھر صرف تھوڑی سی تعریف کر کے، یا کسی بہانے سے کوئی کر کے پھوک آ گئی تو ختم ہوگی بات. عورتوں پر اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنی بیٹیوں کو یہ تلقین کیا ہے کہ جب تک کوئی مرد تم سے نکاح نہ کرے، یعنی نکاح کا مطلب سمجھے نا، تمہاری عزت، آبرو، روٹی، کپڑا، مکان، اس سب کی ذمہ داری قبول نہ کرے، اس وقت تک انہیں کوئی انجوائمنٹ فراہم نہ کرو. ایون پیار سے اس کے ساتھ بات بھی نہ کرو، کڑک لہجے میں بات کرو. سورہ احزاب میں باقاعدہ ازواج مطہرات کو حکم ہے کہ جو مائیں تھیں ان کے ساتھ نکاح کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. انہیں کہا گیا وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ اپنی بات میں کوئی نرمی اختیار نہ کرو. اور یہ تجربہ آپ کر کے دیکھ لیں. فون آئے کسی کا، آپ کے بھائی کے دوست کا، آپ کڑک لہجے میں کہیں ہیلو، وہ پوچھے گا جی فلاں ہے، آپ کہیں گے نہیں ہے، فوراً فون رکھ دیں. آپ فون اٹھا کے ہیلو، وہ کہے جی فلاں ہے، آپ کہیں گے نہیں ہے. کہاں گیا ہے؟ آپ کہیں گے معلوم نہیں. پھر کہہ کے بتا کے نہیں گیا، آپ کہیں گے پتا نہیں. اچھا کب آئے گا؟ آپ کہیں گے پتا نہیں. یعنی وہ ایک بات اس میں گھما پھپا کر 10 دفعہ آپ سے پوچھے گا، صرف اس غلطی کی بنیاد پر کہ آپ نے اس کو نرم لہجے میں ویلکم کیا. آپ بڑا لہجہ اختیار کریں جیسے اللہ نے اس کو آپ کو حکم دیا ہے، آپ کی حفاظت کے لیے دیا ہے. لیٹ ہم ناٹ ایکسپلائٹ یو، لیٹ ہم ناٹ فلرٹ یو. اپنے کریں حفاظت، اسٹرکٹ رہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. باقی ہمارے دین کی انسٹرکشن میں سے، یعنی عورت کو جو انسٹرکشن ہے، بڑی پیاری ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھانے کے لیے، عید کی نماز میں چونکہ باہر کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہے، عورتوں کا بھی کوئی انپلوئر بنایا جاتا ہے، انکریج کیا جاتا ہے کہ آئیں. مسجد میں مکلی پابندی ہے کہ ہر وقت وہ نہیں آ سکتی، ناپاک بھی ہو تو آئیں. تو عورتوں کے انپلوئر کے پاس سے گزرو. تو آپ نے فرمایا عورتوں سے یا معاشر النساء، ہے عورتوں صدقہ دیا کرو، میں تمہیں جہنم میں زیادہ جلتا ہوا دیکھتا ہوں. معلوم ہوتا ہے کہ بڑی فیمنسٹ قسم کی عورتیں تھیں، انہیں مانی نہیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ کیوں؟ آپ نے 2 باتیں فرمائی کہ تم لان تان بہت کرتی ہو اور تم شوہروں کی ناشکری ہو. اور یہ دیکھ لیجیے، یعنی ہر عورت یعنی کم سے کم ایک بار تو اپنے شوہر کو یہ بات ضرور کہتی ہے کہ تیرے گھر میں میں نے کیا سکھ دیکھا. نہ شکر آپ آسمان کے تارے بھی توڑ کے لے آئے تو نہ شکری کی نہ شکری رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجزیہ غلط تو نہیں ہو سکتا. اس میں ہاں عورتوں نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم ناقصات العقل ہو، عقل کی کمی ہے تم میں.
اچھا اب عقل یاد رکھیے گا، عقل کیا چیز ہے؟ یہ انٹیلیجنس کو نہیں کہتے، عقل باندھنے کی چیز کو کہتے ہیں۔ یہ انسان کی دو فیکلٹیز ہیں، جذبات جن سے موومنٹ ہوتی ہے، اور عقل کے جو جذبات کو روکتی ہے۔ جیسے بچہ ہوتا ہے نا تو جذباتی ہوتا ہے، ایسی عورت جو ہے وہ جذباتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اپنے محسن اور اپنے دشمن میں پہچان نہیں کر سکتی۔ لہذا یعنی جو اس کا محسن ہے، جو اس کے لیے درد رکھتا ہے، یعنی اس کو تو ویلکم کرتی ہے بڑے کڑک لہجے میں، اور ہر دوسرے آدمی کو بڑی ویلکم اسمائلنگ انداز میں کر رہی ہوتی ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، انشاءاللہ نماز کے بعد ہم دوبارہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ نہیں، بے عقل نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شارٹ ان عقل ہو، یعنی آپ شارٹ ٹیمپرڈ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اصل میں اس کا وہ شارٹ ٹیمپرڈنس جو ہے اس کی، وہ یعنی عورت کو الاؤ نہیں کرتی۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عائشہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ من علامات المرأة الصالحة ثلاث، نیک عورت کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت ہو، جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو وہ اسمائل پاس کر کے اس کو ویلکم کرے، اور جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کا کہنا مانے، اور جب اس کے پاس نہ ہو تو اس کی امانت کی حفاظت کرے۔ یہ ایک بڑا لمبا مضمون ہے کہ امانت کیا ہے، اس کی عفت و پاک بازی یہ شوہر کی امانت ہے، اولاد شوہر کی امانت ہے، اس کا مال اس کی امانت ہے، یعنی یہ سب آپ کو تفاصیل میں مل جائے گا۔ لیکن پریکٹیکلی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ عورت جو ہے اپنے شارٹ ٹیمپر کی وجہ سے اپنے شوہر کو اسمائل سے ویلکم نہیں کرتی، یعنی دن بھر وہ گھر میں تھی اینڈ شی ہیڈ ٹو فیس مینی پرابلمس آل الون۔ موبائل کا زمانہ تو اب آیا ہے، اور پھر موبائل بھی کبھی آپ بزی ہیں کسی میٹنگ میں، کسی اور کام میں، تو آپ موبائل بھی اٹینڈ نہیں کر سکے، تو اب دن میں کئی پرابلمس پیش آئے۔ ایک بچے کو بخار تھا، ایک بچے نے وامٹ کر دیا، یا ایک بچہ جو ہے وہ گر گیا، اس کو چوٹ لگ گئی، موٹر خراب ہو گئی، فیوز اڑ گیا، یعنی یہ گھر کی پرابلمز ہیں which she has to face all alone۔ اب وہ بھری بیٹھی ہوتی ہے ان پرابلمز کے ساتھ to share with her husband، لیکن اس کا شارٹ ٹیمپر اسے الاؤ نہیں کرتا کہ وہ اس کو ذرا آرام سے بیٹھ لینے دے اور پھر اس سے یہ سب چیزیں شیئر کرے۔ وہ دروازے پر بھی سب پیچھے سے بتانا چاہتی ہے کہ چنگے تجھے گیا جی، مڑ کے پوچھا ہی نہیں، یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا، یعنی ایسے جیسے کہ آتے ہی اس نے اس پہ حملہ کر دیا۔ whereas every other man other than her husband اس کو بڑے معقول طریقے سے بولے گی اس کے ساتھ، اور یعنی اچھے موڈ کے ساتھ بات کرے گی، حالانکہ وہاں قرآن مجید نے منع کیا ہے کہ کسی غیر مرد کو کوئی نرم لہجے میں بات ہی نہ کرو۔ let no one have some temptation for you، یہی کہا نا، تاکہ جس کے دل میں کوئی خرابی ہو، بیماری ہو، اسے کوئی ٹیمپٹیشن تمہارے اندر محسوس ہی نہ ہو، اور اس میں کوئی اپنی توہین محسوس نہ کرو، اپنی سیفٹی محسوس کرو کہ اللہ اور اس کے رسول نے تمہاری سیفٹی کا بندوبست کیا ہے۔ لیکن وہی جو اس کی کم عقلی ہے، اور اس کم عقلی کو میں عرض کر رہا تھا نا وقفے سے پہلے کہ عقل ذہانت نہیں ہے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ ہمارے بچے وہ ہم سے زیادہ ذہین ہیں، زیادہ یعنی کمپیٹنٹ ہیں بہت سے پہلوؤں سے۔ یہ کھلونا جو ہمارے پاس ہے موبائل فون، وہ اکثر ہمارا بند ہو جائے تو بچے ٹھیک کرتے ہیں، پھنس جاتا ہے، وہ میسج نہیں کر رہا، بچہ 1 منٹ کر کے ٹھیک کر کے ہمارے ہاتھ میں دے دیتا ہے، یٹ رہتا بچہ یہ کیوں؟ جذباتی ہوتا ہے، یعنی ہی از لائکلی ٹو بی ٹریپڈ اپنے جذبات کی وجہ سے۔ لہذا انٹرنیشنل لاء کے مطابق 16 سال سے کم عمر کا بچہ آپ اکیلا گھر پہ نہیں چھوڑ سکتے، 16 سال سے کم عمر کا بچہ اکیلا ٹریول نہیں کر سکتا، کیا اسے راستہ نہیں آتا ہوتا؟ صرف اس لیے کہ وہ جذباتی ہے، ٹریپ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہمارے دین میں عورت کو بھی تنہا سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے، خاص طور پر رات کا سفر۔
100 قسم کی پریشانی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اسے یعنی کسی مرض سے آؤٹ آف دی وے ہیلپ لینی پڑے. وائی ٹو انوائٹ ٹربل. اور اس میں یعنی آج کی عورت جو ہے وہ کچھ اوور کانفیڈنٹ ہوتی ہے کہ نہیں میں بڑی اسٹرانگ ہوں. بریٹن میں کچھ عرصہ میرا قیام سوانزی ایک جگہ ہے وہاں پر رہا, تو وہاں ایک بڑے بہت ہی مخلص سوشل ورکر تھے, نو مسلم, عمر ولیمز ان کا نام تھا. میں نے ایسا سوشل ورکر نہیں دیکھا. رات کے 2 بجے بھی کوئی مسلمان اس کو کال کرے فار ہیلپ تو ہی ول بی دیئر. ایک دفعہ ان کا فون آیا کہ ڈاکٹر سمیع یو آر ایٹ ہوم. میں کہ جی آئی ایم کمنگ. آئے 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے, آگے دروازے پر, اور گاڑی میں بٹھا لیا مجھے, چلے. ایک جگہ گاڑی کھڑی کر کے تو بیل بجائی ایک گھر کی, ایک خاتون اندر سے آئیں. میں کہتے ڈاکٹر سمیع اس دیر مجھے یوں اندر دھکا دیا اور پیچھے سے آپ غائب. یعنی وہ ایک کونسل فنڈڈ ایک ادارہ تھا جس کو ایک خاتون سسٹر مریم نامی چلاتی تھی. تو وہ مجھے اندر لے گئی کہ یہاں ایک جوڑا ہے, ان کا کچھ میریٹل پرابلم ہے, تو اس کے لیے آپ کی ہیلپ چاہیے تھی. خیر میں اندر گیا تو ایک عراقی خاتون تھیں اور ایک عراقی صاحب تھے, اور سنا کہانی. معلوم کیا ہوا کہ جی اس مرد نے اس عورت کو 1 طلاق دی ہے, اور عورت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بس باقی بھی مجھے 2 طلاقیں دو اور فارغ کرو. مرد جو ہے وہ ابھی ریلیکٹنٹ ہے, چلو 1 دے دی میں نے, چلو کوئی بات نہیں, چلو یعنی جان دے غصے نو کتنے. تو میں نے سسٹر مریم سے کہا کہ آپ ذرا خاتون کو باہر لے جائیں, لیٹ می ٹاک ٹو ہم ان پرائیویٹ. وہ لے گئی اس کے باہر. تو میں نے مرد سے ساری بات پوچھی. اس نے کہا جس نے مجھے خود کہا یعنی کسی بات پر جو ناراض, اس نے کہا بس مجھے فارغ کر دو, میں نے اس کو 1 طلاق دے دی. اب جو ہے وہ اس پر غصہ اس کو یہ کہ طلاق کیوں دی ہے, اور کہتی اب یہ ہے کہ بس بجے باقی 2 بھی دو اور فارغ کرو. میں نے کہا اچھا اب ذرا تم باہر جاؤ. میں باہر بھیجا اور میں نے دروازہ کھولا اور سسٹر مریم سے یہ کہنے کے لیے کہ جی اب آپ خاتون کو لے کے ذرا آئیں تو میں ذرا ان کی بھی سٹوری ان کی زبان سے سن لوں علیحدہ. تو جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ خاتون بالکل دروازے کے پاس بیٹھی رو رہی تھیں اور ناک بہ رہی تھی اور زارا کتار رو رہی ہیں. اس کے بعد خیر سسٹر مریم لے کو ان کو اندر آ گئی, وہ صاحب باہر چلے گئے. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا جی کیا مسئلہ. انہوں نے کہا بس اسے دے دیا, بس میں کہتی ہوں فارغ کر دو. میں نے کہا جی اللہ کی بندی سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام جو بنایا ہے, وی آر ڈیپینڈنٹ اپون ایچ ادر. تو بہرحال عورت کو بہت سے معاملات میں مرد کی ضرورت ہوتی ہے. تو خواہ 1 طلاق اس نے دی ہے تو تم کیوں اس کو مجبور کر رہی ہو کہ باقی بھی 2 اور فارغ کرو. نہیں آئی ڈونٹ نیڈ, آئی ایم ویری اسٹرانگ. تو ایک دم میری زبان پر آیا یس آئی ہیو سین ہاؤ اسٹرانگ یو آر. تو اس کی ہنسی نکل گئی. تو الحمدللہ اسی بات پر صلح ہو گئی ان کی. تو یہ شیطان کا یعنی ایک دھوکہ ہے کہ وی آر ویری اسٹرانگ. ابھی حال ہی میں جنگ میں ایک وکیل صاحب ہیں, انہوں نے یعنی FIR درج کروا دی ہوئی ہے. وہ جو پادری تھا امریکہ والا جس نے قرآن دلایا تھا, کیا نام تھا اس کا, ٹیری جونز کے خلاف FIR درج کروا دی ہوئی ہے. انہوں نے سپریم کورٹ میں پہلے درخواست دی تھی, تو یعنی سپریم کورٹ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے FIR درج یہاں ہو سکتی ہے. تو بہرحال پھر اس کے سپریم کورٹ نے چونکہ حکم دے دیا تھا, لہذا سیشن جج نے آرڈر کر دیا کہ FIR درج کر دیں. اب اس کا پروسیس جو ہے, ایک دفعہ FIR درج ہو جائے تو پھر حکومت مجبور ہوتی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی پروسیس کرے. اب اس کے پروسیس شروع ہو گیا کہ اچھا جی وہ پہلے انہوں نے کہا ریکارڈ لاؤ, کوئی اس کے پروف کہ کیا ہوا تھا. وہ CDs وغیرہ اور وہ فیس بک سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پرووائڈ کر دی گئیں. تو اب پولیس اس میں پروسیڈ نہیں کر رہی تھی. تو جج نے کہا کہ جی اب پولیس کے آفیسر سینئر جو ہے آ کر جواب دے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا. تو ایک DSP خاتون تھی, اس کو پولیس والوں نے بھیجا کہ واقعہ ایکسپلین کرے گی. تو ادھر سے جو یعنی مدعی تھے انہوں نے کہا کہ جی یعنی یہ جو پولیس آفیسرز ہیں یہ بھی پارٹی بنے ہوئے ہیں, ان کے خلاف بھی توہین عدالت کا مقدمہ, وہ توہین رسالت کا مقدمہ درج کیا جائے. تو وہ خاتون DSP رونے لگی عدالت میں. یعنی اسٹرینتھ تو اتنی ہے, یعنی ایک طرف ایک فیلنگ ہوتی ہے بس صرف شیطان کی طرف سے کہ وی آر ویری اسٹرانگ. انفیکٹ اللہ تعالیٰ نے ایک فرق رکھا ہے, وہ جذباتی بنایا ہے. یعنی خوف بھی ایک جذبہ ہے, محبت بھی ایک جذبہ ہے, اور یعنی
دوسرے جتنے بھی جذبات ہیں اس میں شی ہیز ٹو بی اہیڈ آف مین. یعنی مرد میں یعنی یہی جو معاملہ ہے، یعنی ایک طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا کہ مرد کا سب سے بڑا ویک پوائنٹ پہ ہے عورت ہے، لیکن مرد بڑا استاد ہے. اس کا جی چاہ رہا ہوتا ہے عورت سے انجوائے کرنے کو، لیکن وہ عورت سے براہ راست نہیں کہتا، انڈائریکٹلی کہتا ہے اوہ یہ دیندار لوگ جو ہیں تمہیں گھر میں قید کرنا چاہتے ہیں، توڑ کے پابندیاں، آ جاؤ تم باہر. اب جب باہر آئے گی تو مزہ کس کو آئے گا؟ اسی کو آئے گا نا. لیکن وہ اپنا جو جذبہ ہے اس کو ذرا روک کے ایکسپریس کرتا ہے، یہی اس کے پاس عقل ہے، یہی اس کا عقل کا اس نے استعمال کیا ہے. جبکہ عورت جو ہے وہ جذباتی ہے، یعنی ذرا سی بات پر غصے میں آئے گی تو وہ مرد کی ساری 30 سال کی جو نیکی ہے اس کو 1 منٹ میں نکال کے باہر پھینک دے گی کہ میں نے تیرے گھر میں کیا سکھ دیکھا ہے. یعنی وہ سارا آرام، سکون، اور سب سے بڑا یعنی پیسہ ہی صرف چیز نہیں ہوتی، اصل ریلیشن ہوتا ہے. یعنی اس ریلیشن کا بالکل پاس بھول جائے گی اور ایک دم جو ہے وہ کرے گی. اور اس میں اس بیچاری کا قصور بھی کوئی نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس کو شارٹ ٹیمپرڈ بنایا ہے. اگر اس جذبے کے، میں نے کہا نا کہ خوف بھی جذبہ ہے، محبت بھی جذبہ ہے، شکر بھی ایک جذبہ ہے، تو جذبے کو جذبے سے مارا جا سکتا ہے. تو اگر وہ شکر گزاری کی روش اختیار کرے گی تو انشاءاللہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ابھی کانسرٹس میں گفتگو کر کے آ رہا تھا، وہاں ایک بچی نے سوال کیا تھا کہ جو مرد عورتوں کو فلرٹ کرتے ہیں ان کا کیا بندوبست ہے. اسلام میں تو سیدھا سیدھا بندوبست بنایا ہے کہ آپ کسی مرد، غیر محرم مرد سے نرم لہجے میں بات بھی نہ کریں. کیوں فلرٹ ہوں گے آپ ریزرو رہیں، صرف بزنس کی بات کریں، کام کی بات کریں، فالتو بات کریں ہی نا. چہرہ بھی چھپا کے رکھیں، ہاتھ بھی چھپا کے رکھیں. لیٹ ہم ناٹ انجوائے ایٹ اینی لیول فرام یو. ہاں جس نے انجوائے کرنا ہو پہلے آپ کو معقول طریقے سے آپ کے گھر پیغام بھیجے، پھر آپ ایکسیپٹ کریں تو نکاح ہو تو پھر لیٹ ہم انجوائے. لیکن یہ پھول دکھا کر اور ایک یعنی چائے کا کپ جو ہے وہ کنٹین میں بٹھا کے پلا کر وہ آپ سے گپ شپ لگانا چاہے، اس کو آپ ڈینائی کریں. یہی آپ کے لیے جو اصل پیغام ہے. پھر ایک لڑکی نے سوال کیا تھا کہ اگر فورس کیا جائے کسی لڑکی کو شادی پر تو کیا کیا. میں نے وہاں بھی کیا تھا، یہاں بھی کہتا ہوں کہ ٹرائی ٹو بی اسٹرانگ اینڈ فرم ایٹ دا بگننگ. آپ کو رشتہ پسند نہیں، والدین کو انکار کریں کہ پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. اب اس وقت تو والدین کے پریشر میں آ کے ہاں کر دیتی ہیں لڑکیاں، لیکن دل سے اپنے شوہر کو قبول نہیں کرتی. اس سے بڑا ظلم اپنے اوپر اور کوئی نہیں ہے. پلیز اپنے اوپر یہ ظلم نہ ڈھائیں. زور لگائیں اس وقت اپنا کہ نہیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ماں سے کہلوائیں، بہنوں سے کہلوائیں، چچیوں سے، خالاؤں سے، پھوپھیوں سے، ادھر سے کہلوائیں کہ پلیز یہ نہ کریں. لیکن اس وقت ڈٹی رہیں کہ میں نے ہاں نہیں کرنی، نہ کریں سائن اس کے اوپر. لیکن ونس یو ایکسپٹ اٹ، خواہ باپ کے کہنے پہ کریں، ماں کے کہنے پہ کریں، دین ایکسپٹ ہم. فار گاڈ سیک یہ نہ کریں کہ آپ نے اس سے شادی بھی کر لی اور اس کو ایکسپٹ بھی نہیں کیا. وہ جو گیپ ہے وہ گیپ خالی نہیں رہے گا. اس خالی جگہ پر کوئی جن آئے گا، کوئی بدماش آئے گا، آ کے اس کو پر کرے گا. وہ آپ کا شوہر، آپ کا محسن نہیں ہوگا، آپ کا گھر برباد کرنے کے لیے آئے گا. ڈونٹ ڈو اٹ. اور اس میں اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. کوئی آدمی ہم میں سے اسٹرانگ نہیں ہے. اگر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کا نبی ہونے کے باوجود، کل کو نبی بننے والے تھے، اور اتنی اسٹرانگ فیملی بیک گراؤنڈ ہونے کے باوجود وہ ہینڈز اپ کرتے ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو اپنے بارے میں کسی غلط فہمی میں نہیں ہونا چاہیے کہ جی نہیں میں نیک آدمی ہوں اور میں شریف آدمی ہوں، میری نیت صاف ہے. اس میں انفارچونیٹلی مرد کو جو چیز ایڈوانٹیج دے جاتی ہے وہ کیا ہے کہ عورت کو مرد کے جذبات کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے. میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ عورت ان جنرل چیسٹ ہے. ان جنرل ایک عام عورت، میں کسی دیندار عورت کی بات نہیں کر رہا جو شادی شدہ ہو اور اپنے گھر میں خوش ہو، شی ہارڈلی لکس اراؤنڈ. کیوں بیٹا؟ ایسا ہی ہے نا. جبکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرد شریف سے شریف ہی ڈز لک اراؤنڈ. یہ اس کی نیچر کا حصہ ہے.
اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے کہ نیک عورت کی علامتوں میں پہلی بات علامت دکھائی ہے کہ اپنے شوہر کو اسمائل کر کے ویلکم کرو. صرف اسی ایک بات پر عورت جو ہے وہ عمل پیرا ہو تو اس کے آدھے پرابلم سالو ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ایوری ادر وومن وڈ بی اسمائلنگ ٹو ہم. اس کی کلاس فیلوز اس کو اسمائل کر رہی ہوں گی, اس کی کولیگز اس کو اسمائل کر رہی ہوں گی, ہر یعنی آفس کی ریسیپشن پر جو عورت بیٹھی ہوئی ہوگی وہ اس کو اسمائل کر رہی ہوگی آؤٹ آف ہر ڈیوٹی. اور اگر آپ ہی اسمائل نہیں کریں گی تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فار گاڈ سیک, یعنی اس نتیجے کو اپنے سامنے رکھیں. یو ہیو ایکسپٹیڈ ہر ایز ہسبینڈ, دل سے ایکسپٹ کریں اور شکر گزاری کی روش اختیار کریں. بی گریٹفل ٹو ہم. پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کے گریٹفل ہو جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی پیدا کرے گا. اور گھر کا سکون نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ سونے کے دروازوں والے گھر میں رہتے ہوں اور مخملی گدوں کے اوپر آپ سو رہے ہوں لیکن قلبی سکون نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل جو سکون ہے وہ دل کا سکون ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من جعل ہمومہ ہما واحدا ہم الآخرہ, جس نے تمام غموں کو ایک غم بنایا یعنی آخرت کا غم, تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے تمام غموں کا خود کفالت کر لے گا, خود کافی ہو جائے گا ان کو دور کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے پرابلمس کو کیسے سالو کرے گا؟ اپنی استادی لگانے کی کوشش نہ کریں, اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کریں, زیادتی کسی پر نہ کریں, جو کسی کا حق ہے اس کو دیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. تو اس میں ایک ڈسپلن دونوں کے لیے, مردوں کے لیے عورتوں کے لیے. مرد اپنی نیچر کے ہاتھوں مجبور ہے, اس کو تو خود ضرورت ہے, جیسا کہ میں نے کہا کہ جہاں خیال آئے تو اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. اور یعنی جو سب سے بڑے جو پرابلمز ہیں ان میں سے ایک پرابلم کیا ہے کہ جیسے مرد کی یہ کمزوری ہے, جو اعداد و شمار جو لوگ اکٹھے کرتے ہیں, یعنی پچھلی دفعہ جب میں آنا ہوا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ باقاعدہ جو چیزیں ایڈریس کی گئی تھی اور اس میں یعنی خواتین کو پابندی تھی کہ وہ نہیں آ سکتی اس محفل میں. یعنی خالص جو میسکولن پرابلمز تھے وہ آپ لوگوں نے یعنی رکھے تھے میرے سامنے کہ جی واسٹ میجورٹی آف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پورنوگرافی دیکھتے ہیں اور ماسٹربیشن کرتے ہیں. تو الحمدللہ میں نے یعنی آپ کو بالکل گراؤنڈ لیول پہ جا کر اس میں آپ کو حفاظتی اقدامات سجیسٹ کیے تھے کہ کیسے آپ اس کو بچ سکتے ہیں. بڑی موٹی سی بات ہے. کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا. اور باقی یعنی جو پورنوگرافک سائٹ کھولنا جو ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے. اس کے بھی بڑا سیدھا فارمولہ ہے کہ کبھی بھی چھپ کے کمپیوٹر نہ کھولیں, یعنی ایسا اس کا مانیٹر کا پوزیشن رکھیں کہ کسی اور کو نظر آتا ہو. گھر میں کوشش کریں کہ آپ کا جو ڈیسک ہے وہ عین لاؤنج کے اندر ہو اور اس میں مانیٹر کا LCD کا رخ جو ہے وہ دوسروں کی طرف ہو. انشاءاللہ آپ کا آدھا جو ہے وہ جو اس میں چاہت ختم ہو جائے گی. حقیقت کیا ہے؟ میں اللہ سے کم ڈرتا ہوں, حقیقت ہے. آپ سے زیادہ ڈرتا ہوں. آپ میں سے کوئی شخص مجھے کہیں بازار میں نظر آئے گا, میں ذرا کانشیس ہو جاؤں گا کہ یار وہ شفا کا لڑکا پھر رہا تھا, کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھوں جس سے لوگ سمجھیں کہ لو جی ڈاکٹر سمیع بھی یہ حرکتیں کرتا ہے. حالانکہ مجھے اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے, لیکن حقیقت کیا ہے کہ ہم اللہ سے کم ڈرتے ہیں, ایک دوسرے سے زیادہ ڈرتے ہیں. اسی کو پازیٹو کر لیں, اویل اٹ کرنا. یعنی کسی علیحدہ جگہ پر کسی بھی نامحرم عورت کے ساتھ بیٹھنا, اسی قسم ڈال دیں. میں ہاؤس جاب میں تھا تو ہماری ڈیمونسٹریٹر ہوا کرتی تھی, کافی سینئر ہم سے. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر سمیع میں نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا, آپ مجھے قرآن شریف پڑھا دیں. میں کہا پڑھا دیتا ہوں. میں کہا جی نورانی قاعدہ لے آئیں. کہاں سے لاؤں؟ اچھا میں کہ جی میں لے آؤں گا. میں لے آیا. کہنے لگی کہ گرلز کامن روم میں بیٹھیں گے. میرا خیال تھا کہ لڑکیاں آتی جاتی رہتی ہیں, کوئی کون سا علیحدہ ہوتا ہے. بیٹھے جا کے تو اس دن کوئی لڑکی وہاں پر نہیں تھی. لڑکی آئی, کامن روم میں سے چیز نکالی, رکھی, گئی, آئی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا میڈم پڑھوں گا پڑھاؤں گا تو لیبارٹری میں بیٹھ کے پڑھاؤں گا سب کے سامنے, کامن روم میں نہیں بیٹھنا. اب خیر لیبارٹری میں آ کے بیٹھ گئے. اب ان کے کلاس فیلو جو ہیں وہ وہاں سے گزرے اور وہ ہنس رہے ہیں. اب یہ امبیرسڈ محسوس کر رہی ہیں. نہیں ڈاکٹر سمیع ادھر ہی بیٹھ. میں کہ میڈم نہیں ادھر نہیں بیٹھنا.
الحمدللہ مجھے آج تک کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ میں نے ایک دین کا کام نہیں کیا, قرآن شریف نہیں پڑھایا, ویئر ایز آئی کوڈ ڈو اٹ. اور یہی انسان کو دھوکا ہوتا ہے. آپ دین کی بات کرتے ہو نا, دین کا کام کرتے ہو, تو آپ سے کوئی لڑکا سوال پوچھے تو آپ کہتے ہیں ہمیں مار دے رہے. کوئی لڑکی سوال پوچھے تو رات بھر نیند نہیں آتی, جلدی سے صبح ہو اور میں جا کے اس کو جواب دے دوں, رات کو کہیں کافر مر نہ جائے. وہ اپنا محاسبہ کرنا سیکھیں کہ واٹس گوئنگ آن. کافر والی بات نہیں ہے, اندر میں وہ اپنا جو من ہے وہ نہیں جینے دے رہا کہ جلدی سے ہو, گپ شپ لگے اس کے ساتھ. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ ان کو اپنے اندر جو تماشا ہو رہا ہے نا, دا بیسٹ گیم یو کین ایور انجوائے, وہ اندر کی گیم ہے. خیر و شر کی اندر کشمکش ہو رہی ہے, دنگل ہو رہا ہے, بڑا زبردست میچ ہو رہا ہے. اس میچ کو ویو کیا کریں, اس کو دیکھا کریں, اس کو انجوائے کیا کریں. اس جیسا کوئی میچ نہیں ہے. یعنی آپ دوسرا میچ دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے, یہ ایک ایسا میچ ہے جس میں آپ یو آر پلئنگ اے رول. یعنی آپ خود جو ہیں جیسے ایک کھلاڑی ہے وہ خود بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, تو یہ زیادہ انجوائبل ہے. اس کو پہلے اور خود اپنے آپ کو سجیسٹ کریں. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کپڑوں کے سلسلے میں ایک خیال آتا ہے, کپڑا آپ نے پہنا ہے, خیال آئے کہ آج تو بڑا اچھا لگے گا, آج تو کڑیاں سب بے ہوش ہو جائیں گی دیکھ کے, وہ کپڑا چینج کر دیں, آپ وہ ڈریس چینج کر کے آئیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی وہ خواہش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس کو کنٹرول عطا کر دے گا. ورنہ آپ جو ہیں وہ آج ایک پہن کے آئے, کل ایک اور نیا سوٹ پہن کے آنا پڑے گا. یعنی کہ اس میں کوئی نیا تماشا جو کرنا پڑے گا. یعنی ایک اینڈلیس ایک میچ گیم, یعنی ریس ہے کہ جس میں آپ خام خواہ اپنے آپ کو پھنسا لیں گے. ڈونٹ ڈو اٹ. جو لباس آپ کو اچھا لگے پہنے, جس کا نہیں دیکھنے کو جی چاہتا نہ دیکھے. تو آپ کہیں کہ یہ میرا لباس ہے, مجھے پسند ہے, میں پہنوں گا. اللہ اللہ خیر سر. تو اس چیزوں میں لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا, شاید وہ لڑکے تو جا چکے ہوں گے, اس میں سے بہت آپ میں سے نہیں ہوں گے, لیکن آپ بھی سننے کے لیے آئے ہیں. تو پریکٹیکل یعنی ماسٹربیشن کو کنٹرول کرنے کے سلسلے میں نے کہا تھا کہ ایک تو یعنی اپنی نظر کو کنٹرول کریں. باتھ روم کے اندر اگر آپ خود باتھ روم بنا رہے ہیں تو اس میں بڑا شیشہ ہرگز نہ لگائیں. یعنی ظاہر ہے اس کے بعد آپ نے کنگھی کرنی ہے یا منہ دھونا ہے, اس کے لیے شیشہ کو بری بات نہیں ہے, لیکن یعنی اس کو چیسٹ لیول پر ہو تاکہ آپ کا سطر جو ہے وہ آپ کو نظر نہ آئے. اور اگر کسی جگہ آپ مہمان ہیں اور وہ شیشہ ایسا لگا ہی وہ ہے تو نہانے سے پہلے اس کو پہلے کور کر لیں. انشاءاللہ آپ کی ادھر کوئی ٹیمپٹیشن ہوگی نہیں, نہ آپ اپنے آپ کو بریاں دیکھیں, نہ کوئی ٹیمپٹیشن ایک قسم کی ہو. تو اصل میں یہ دو ایکسٹریمز ہیں. ایک تو ہے کہ اس کو لائٹلی لینا کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا اور بالفعل سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, اور ایک یہ ہے کہ آپ اس میں سمجھیں کہ اوہو یہ تو کنٹرولیبل نہیں ہے. نو اٹس ناٹ, یہ کنٹرولیبل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ ایک پریکٹیکل دین ہے, اس میں کوئی ایزمپشن نہیں ہے, اس میں کوئی سپرسٹیشن نہیں ہے. ایوری تھنگ از پریکٹیکل. باقی ایسا ہی یعنی میں نے وقت میں کیا تھا کہ مجھے کبھی عورت ہونے کا تجربہ نہیں ہوا, لہذا کوئی ایگزیکٹلی میں بچیوں کو گائیڈنس نہیں دے سکتا, لیکن بہرحال جس حد تک بھی میری انڈرسٹینڈنگ تھی وہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کا بھی کچھ نہ کچھ حق ادا کر دوں. باقی آپ اصولی باتیں اگر سمجھ لیں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود جو ہے وہ راہیں سجھائے گا, اور آپ آپس میں مل میں بیٹھ کر جو باتیں یہاں ہوئی ہیں انہی باتوں کو آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کریں, اور پھر اپنے لیے یعنی اپنی نیچر کے مطابق جو ہے آپ ویز اینڈ مین سجیسٹ کریں. یہ کرنے کے کام ہیں. انسانی خدمت میں اس کا بڑا رول ہے. جس فرسٹریشن کے اندر آج نوجوان نسل مبتلا ہے اس پر رحم بھی آتا ہے اور جی بھی چاہتا ہے کیا جائے, اگرچہ نوجوان نسل جو ہے وہ کچھ سننے کو بھی تیار نہیں ہے, لیکن بہرحال اپنی سی ایک کوشش کسی ایک آدمی کی سمجھ میں بھی آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کوئی رہنمائی کا سامان کر دے تو کیا ہی کہنے. پچھلی دفعہ آیا تھا تو اس کے بعد مجھے ایک بچے نے فون کیا تھا کہ جی آپ کی اس گفتگو سے الحمدللہ مجھے فائدہ ہوا ہے, میرے پیسے پورے ہو گئے. میں فیصل آباد سے آیا اور اگر ایک بچے کے لیے بھی کوئی رہنمائی کا سامان میں نے میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کرا دیا تو میرا کام پورا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یعنی میری گفتگو اس میں کوئی ٹوٹی پھوٹی ہے, کچھ بے ربط ہوئی ہے, لیکن بے ربط بھی نماز کے لیے ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کر دے آپ کے لیے, اور راہ ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دے. بس اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. یہ سوال ایک آیا ہے, واٹ آر دا دعویٰ ریسپانسبلٹی آف ویمن.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورتوں پر سوائے اپنے بچوں کے، اپنے مردوں کے، اور کوئی دعویٰ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں گھر سنبھالنے کے لیے پیدا کیا ہے، وہ اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہوں اور حتی الوسع گھر میں موجود رہیں. اگر وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے جائیں گی خواہ دین ہی کے لیے، تو اس کی جو پرائس ہے انہیں پے کرنی پڑے گی. میں بار بار دہرانا نہیں چاہتا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ آپ نوکرانیوں کے پاس اپنے شوہر کو چھوڑ کے جائیں تو یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. خواہ آپ جو ہے وہ پریکٹس کے لیے جائیں، خواہ آپ دین کے کام کے لیے جائیں، یہ صحیح نہیں. یہ 2 سوال پوچھی ہیں بیٹی نے. ایک تو یہ پوچھا انہوں نے کہ کین اے گرل گو آؤٹ آف ہوم فار ایجوکیشن پرپز وداؤٹ اے محرم. دن میں پھر بھی الاؤڈ ہے، لیکن رات میں الاؤڈ نہیں ہے. یعنی اوور نائٹ جرنی جو ہے اس کی بھی اجازت نہیں دی، بلکہ وہ حدیث جو ہے اس میں ہے کہ لیلتن کے 2 مطلب لیے گئے ہیں. ایک یہ کہ رات کی مسافت، یہ نہیں ہوتا پہلے پیدل سفر کیا جاتا تھا تو دن کی مسافت، رات کی مسافت، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ 2 hours ڈرائیو، ہاف این آور ڈرائیو، تو ٹائم کے لحاظ سے تو رات بھر کا سفر اس سے بعد لوگوں نے مراد لیا ہے، اور بعض کہا ہے کہ رات کا سفر مراد لیا ہے. رات کو تو بالکل نہیں، لیکن دن میں کسی حد تک، یعنی وہ جو میں نے دوسری بات کہی ہے کہ اس میں یعنی محتاط رہنا، اور انڈیولی کبھی بھی اپنے شوہر پر اعتماد نہ کریں. میں نے عرض کیا نا کہ مرد جو ہے بائی نیچر لکس اراؤنڈ، وہ عورت کے جو اس کی خدمت کر رہی ہوگی he has to be kind to her، اور جو مرد عورت کے ساتھ کائنڈلی بیہیو کرتا ہے عورت اس کی ہو جاتی ہے. وہ بھی پھر ذرا کچھ نہ کچھ اس کو رسپونڈ کرے گی، اور پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ when he cross the limits. یعنی میں اس کو دیکھتا ہوں کہ جب میں ڈینٹل کالج میں آیا، ظاہر ہے کہ میں کسی کانوینٹ اسکول کا پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی عام گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوا تھا سیگریگیٹڈ ماحول سے، اور گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے FSC کی تو وہاں بھی یعنی MA کی کلاسز میں کوئی ایجوکیشن تھی، یا 2-3 لڑکیاں کہیں BSc میں ہوا کرتی تھیں، یعنی FSC میں کوئی ایجوکیشن نہیں تھی. تو ایک دم کوئی ایجوکیشن میں آیا تو پہلے تو بڑی یعنی ہجک اور شرم و حیا تھا. مجھے یاد ہے کہ پہلا جو میں نے پیشنٹ کیا اسکیلنگ کا تو وہ ایک خاتون مریض تھی. اب اسکیلنگ کرنے کے بعد اورل ہائیجین انسٹرکشنز دینا ہوتی ہیں، تو اورل ہائیجین انسٹرکشن بھی میں اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دے سکا، حیا تھا، رفتہ رفتہ ختم ہو گیا. تو یہ جو چیز ہے نا کہ انسان جو ہے وہ گریجولی، یعنی پہلے دن جب آئے گا کوئی ایجوکیشن میں تو کسی لڑکی سے بات کرتے ہوئے شرم آئے گی، اس کے بعد پھر وہ بات کرتے ہوئے شرم نہیں آئے گی، لیکن انیشلی صرف بزنس ٹاک ہوگی، اور اس کے بعد پھر گپ شپ بھی لگنی شروع ہو جائے گی. پھر گپ شپ میں انفارمل گفتگو اور بڑی پرسنل باتیں بھی زیر بحث آنا شروع، پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو. اور پھر گپ شپ ہوتی ہے تو پھر کبھی ہاتھ پہ ہاتھ بھی مار دیا جاتا ہے، اور کبھی پھر کونی بھی مار دی جاتی ہے. اب اسی میں انسان کو پتہ نہیں چلتا when he steps out of clothes. یہ بات ذہن میں رکھیں. یعنی انسان کی نیت صاف کتنی مرضی ہو، نیت کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں. اللہ کی حدود کو کراس کریں گے you'll have to pay for it. کوئی آنکھ صاف نہیں ہوتی، کوئی دل صاف نہیں ہوتا. مرد کا دل تو کبھی صاف ہوا ہی نہیں. عورت انوسنٹ ہوتی ہے اس معاملے میں، وہ اپنے پر قیاس کرتی ہے کہ شاید یہ بڑا شریف آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، تو اسے کیا خطرہ ہے. نہیں، مرد بھیڑیا ہے، بھیڑیا. اس سے بچ کے رہنا ہے. یہ ٹریپ کرے گا آپ کو، خواہ اس کی بھی نیت نہ ہو، لیکن شیطان جو ہے وہ آپ کے لیے پیونگ دا وے ہوتا ہے ان دیٹ ڈائریکشن. دوسرا سوال ہے کہ ہو کوالیفائز ایز اے محرم. محرم سیدھا سیدھا وہ ہے یعنی ادر دین دا ہسبینڈ کہ جس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، یہ چچا ہے، تایا ہے، یہ سب محرم رشتے ہیں. ادر دین دیٹ جس کے ساتھ بھی نکاح کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. یعنی بہنوئی ہے، بہت خطرناک رشتہ ہے. یعنی ایک وقت میں وہ نامحرم ہوتا ہے کہ جب تک
آپ کی بہن جو ہے اس کے نکاح میں ہے تو وہ محرم ہے کہ آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. لیکن کتنے ہی یعنی کیسز آپ نے دیکھے کہ سالی جو ہے وہ بہن کو ریپلیس کر دیتی ہے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو جب ہم اللہ کی حدود کو توڑیں گے تو پھر ہمیں پے بھی کرنا پڑے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موت کہا تھا کہ صحابہ نے پوچھا نا کہ حضور یہ بردر ان لا سے بھی پردہ ہے یا اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں الہم والموت، یہ تو موت ہے. لطیفے کی بات آپ کو سناتا ہوں کہ میں فنچلے ماسک لندن میں امام تھا تو وہاں سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کا میں نے درس دیا. تو وہاں پر میں نے یہی بات عرض کی کہ وہاں لونڈیوں کا ذکر ہے تو میں نے ایکسپلین کیا کہ اسلام نے کیوں اس کو الاؤ کیا ہے. تو میں نے ایکسپلین کیا کہ جب بھی کوئی عورت آپ کے کلوز کانٹیکٹ میں رہے گی تو بہرحال آپ کے دل میں اس کی پرسویشن پیدا ہوگی، اور بجائے اس کے میں نے کہا جی آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ ایک جوان عورت وہ کسی بھی روپ میں آپ کے کانٹیکٹ میں ہو تو آج نہیں تو کل آپ کی جو پرسویشن اس کے لیے ہوگی. تو وہاں ہمارے ایک دوست تھے بنگالی، ان کی وائف جو تھی وہ نو مسلمہ تھیں، یعنی ہانگ کانگ چائنیز. تو ظہر کے بعد میرا درس تھا تو عام طور پر مغرب کے بعد آ کے میرے پاس بیٹھتے تھے، چائے وائے پیتے تھے. تو اس دن شام کو آئے میرے پاس تو کہتے ہیں کہ مائی وائف واز ویری فیوریس اینڈ شی آسکڈ می when Sulaiman was born did you have any persuasion for my sister؟ پھر مجھے کہتے ہیں I had to lie to her. حقائق ہے. میرے ہسبینڈ نماز کے پابند نہیں ہیں، میں انہیں اگر تلقین کروں تو بعض اوقات وہ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. بس حساب کتاب سے انہیں کہیں، کوشش کریں اس کے لیے. اس کی بڑی زبردست مثال ہے کہ ایک ڈینٹل سرجن وہ یعنی میرے شاگردوں میں سے تھے، جونیئر سے ہم تھے. تو اسلامیات میں نے پڑھائی ہے کچھ عرصہ ڈینٹل کالج میں، تو اس لحاظ سے میرے شاگرد تھے. تو ان کی بیوی وہ MBBS ڈاکٹر تھی، دونوں پریکٹس کرتے تھے. تو میں ایک دفعہ اس کے پاس گیا ہوا تھا تو ان کے سسٹر نے کہا کہ وہ تو نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے کہی نماز پڑھنی ہے. تو کہتے میرے والد صاحب تو اسی وقت ہی راضی ہو گئے تھے، بس نماز ہی کرانا ہے. تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، تو اس کو کہیں نماز پڑھا کریں. یعنی مجھے بھی کہا، پھر بعد میں بتایا مجھے ڈاکٹر حئی نے کہ اس نے جو ہے بڑا زور لگایا ہے. آخر اس نے کہا کہ جی میں نماز پڑھنے لگ گیا ہوں. یہ بہرحال اس نے بڑی ہمت کی ہے، کوشش کی ہے. تو بہرحال اس میں کوشش کرنی چاہیے، لیکن ذرا حساب کتاب سے کہ آفینڈ ہونے سے پہلے کبھی کبھی کہہ دیا، کبھی اگنور کر دیا، یعنی کبھی اچھے لہجے میں کر کے. لیکن بہرحال وہ رسپیکٹ جو ہے وہ برقرار رہے. اور اللہ سے دعا خاص طور پر ہے کہ اللہ، اصل میں انسان کو ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر آسانی پیدا کرتا ہے. اصل میں یہ جو مسئلہ ہے اصولی طور پر یہ بھی ایک بہانہ ہے. یعنی عورت کا یہ کہنا کہ جی میں بہت ویک ہوں اور میں یعنی اب فردر جو ہے وہ چائلڈ کی متحمل نہیں ہو سکتی. یعنی بیٹیاں ہو رہی ہوں تو ایک پر دوسری ٹرائی، دوسری پر تیسری ٹرائی، تیسری پر چوتھی ٹرائی بھی ہوتی رہتی ہے. اور جب یعنی مطلب کی اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پھر کمزوری فیل ہونے لگتی ہے. اسی طرح ایک اور پرابلم ہے یعنی جو لیٹر آن آپ کو تو خیر بھی اس کو آپ اس پہ ایکسپیرینس سے نہیں گزرے. تو میرے ایک بزرگ جو ہیں وہ نیو یارک میں ہمارے بزرگ دوست ہیں، وہ ہمارے میں بزنس مین بھی ہوتے ہیں. جب نیو یارک جائیں میرے محسن ہیں تو انہوں نے بہت کچھ جو ہے وہ مجھے بھی بتایا ہے، ٹرین کیا ہے. میں ان کو ممنون احسان ہوں. تو ایک دفعہ چلے جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے بڑی عجیب بات بتائی. واک کرتے کہنے لگے کہ ایک خاص سٹیج کے بعد جو ہے عورت کی یہ خواہش ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد تو پھر منت سما جاتی ہے. اچھا اب یہ سٹیج کیا ہے کہ مرد جو ہے اگرچہ فزیکلی فٹ نہیں رہتا سیکس کے لیے، لیکن اس کا مینٹلی جو ہے وہ اور زیادہ جوان ہو جاتا ہے. اس کو یعنی سیکس کے طریقے جو ہے معلوم ہو جاتے ہیں، عورت کی رمزوں سے واقف ہو جاتا ہے. یہ اصل میں بڑی خراب سٹیج ہے. اس سٹیج پر یعنی یا تو عورت کو اپنے شوہر کو رسپونڈ کرنا چاہیے نہ چاہتے ہوئے بھی، ورنہ اس کو الاؤ کر دینا چاہیے کہ اور شادی کر لے، کہ بس اب میری ہمت جواب دے گئی، آپ اور شادی کر لیں، اللہ اللہ خیر صلاح. لیکن اگر یہ دونوں کام نہیں کرے گی پھر کیا ہوگا؟ مرد جو ہے وہ کہیں ادھر ادھر جو ہے وہ جائے گا اور وہ بھی گناہ گار ہوگا، اور پھر کیونکہ اس کی وجہ وہ ہے وہ بھی اس میں گناہ گار میں اس گناہ میں حصے دار ہو جائے گی.
بس سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.